آج الحمدللہ 12واں پارہ سن رہے ہیں۔ اس پارے کے اندر انبیاء کے واقعات کا ذکر ہے۔ نوح علیہ السلام اور اسی طرح ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یہ سارے کے سارے واقعات اس پارے کے اندر ان کا ذکر ہوا ہے۔ ایک انسان کو اگر ترجمہ آتا ہو تو جس طرح ایک قصہ کہانی کوئی سنائی جاتی ہے اور سننے والے کو دلچسپی ہو تو بڑی لذت حاصل ہوتی ہے، لیکن ان واقعات کے اندر جہاں حقائق کو بیان کیا گیا ہے، اگر ان حقائق کو انسان سمجھے تو جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ان انبیاء کا ذکر ہے، ان کی امتوں کا ذکر ہے اور ان امتوں پر جو عذاب آئے ہیں اس کا ذکر ہے۔ ابھی ہی تھوڑی دیر پہلے یہاں تو واللہ عالم، لیکن ادھر مسجد کے اندر یالہ باری ہو رہی تھی اور لوگ دیکھ رہے تھے، کچھ لوگ ہنس رہے تھے۔ یاد رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بارش آتی تھی، بادل بنتے تھے تو آپ کے چہرے کے اوپر خوف کے آثار نمایاں ہوتے تھے، اور عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کبھی اندر جاتے کبھی باہر جاتے، اور پوچھا گیا کہ یہ کیفیت کیوں ہے آپ کی؟ آپ نے فرمایا ایسا نہ ہو جس طرح قوم نے بادل آتے دیکھے اور کہنے لگے کہ بارش آ رہی ہے، اور وہ بارش نہیں، وہ اللہ کا عذاب تھا۔ محترم ساتھیو، ہر نبی اپنی امت کا خیر خواہ ہوتا ہے، ہر نبی۔ کبھی بھی کسی نبی نے اپنی امت کے متعلق نعوذ باللہ بری سوچ نہیں رکھی، حتیٰ کہ وہ لوگ جو نبی کو نہیں بھی مانتے تھے ان کے لیے بھی نبی وہ خیر خواہ ہی تھا، بدخواہ ان کے لیے بھی نہیں تھا۔ لیکن سب سے زیادہ خیر خواہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر ہے اپنی امت کے لیے، کسی نبی کے دل میں اتنی خیر خواہی نہیں۔ دیکھیں سابقہ انبیاء، ان کی امتوں پر جو عذاب آئے، یاد رکھیں اللہ پاک نے صرف ان لوگوں کو بچایا جو ماننے والے تھے، باقی سب کو اللہ نے تباہ و برباد کر دیا۔ نوح علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب آیا تو صرف ماننے والے کشتی پر تھے، یا وہ مخلوق جس کی نسل کو اللہ باقی رکھنا چاہتا تھا ان کا نر اور مادہ تھا، باقی کوئی بھی نہیں بچا۔ اسی طرح قوم عاد پر جب عذاب آیا تو صرف ماننے والے بچے، باقی سارے تباہ ہو گئے۔ قوم سمود پر جب عذاب آیا تو بالکل یہی کیفیت تھی۔ قوم لوط پر جب آیا، اسی طرح شعیب علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آئے وہ بھی سارے کے سارے نہ ماننے والے اس عذاب میں مبتلا ہوئے۔ اگرچہ اس امت کے اندر وہ سارے گناہ موجود ہیں لیکن پھر بھی وہ عذاب نہیں ہے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پیغام دیا اللہ کا، اللہ کی وحدانیت کا، تو ماننے والے کم تھے اور انکار کرنے والے زیادہ تھے، لیکن وہ عذاب نہیں آیا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی وہ سخت بات نہیں کہی جو سابقہ انبیاء نے اپنی امت کے لیے سخت وہ لفظ بولا۔ مثلا نوح علیہ السلام نے کہہ دیا رب انی مغلوب فانتصر، اللہ میں اب کمزور ہوں، اب تو ان سے بدلہ لے۔ اسی طرح لوط علیہ السلام نے، اسی طرح صالح علیہ السلام نے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے کوئی ایسا لفظ نہیں بولا۔ کیوں؟ کہ آپ کے دل میں جو امت کی خیر خواہی تھی وہ باقی انبیاء سے کہیں زیادہ تھی۔ حتیٰ کہ یہ طائف کی بستی، شاید کوئی وہاں گیا ہو، دیکھی ہو وہ طائف کی بستی، اس طائف کی بستی میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کرنے گئے تو نوجوان طبقے نے پتھر مارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کے جسم کو لہو لہان کر دیا، اور اس عالم میں اللہ کا فرشتہ ملک الجبال آیا
اور آ کر کہا اللہ کا حکم ہے مجھے، اگر آپ اجازت دیں تو یہ طائف کی بستی کو 2 پہاڑوں کے درمیان ریزہ ریزہ کر کے ختم کر دیں۔ اس میں ایک بات سمجھیں، اللہ اگر چاہتا تو اللہ خود ہی ختم کر دیتا، اللہ اگر چاہتا تو اللہ خود ہی ختم کر دیتا، لیکن اللہ نے خود نہیں ختم کیا، بلکہ فرشتے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، اور اللہ کو معلوم تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں کہنا، اللہ کو معلوم تھا۔ کیوں؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو خیر خواہی تھی وہ کسی اور نبی کے دل میں وہ خیر خواہی نہیں تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میری یہی التجا ہے کہ اللہ اس قوم کو ہدایت دے، ان کو نبی کے مقام کا پتہ ہی نہیں ہے، اور میں توقع رکھتا ہوں کہ آنے والی نسل شاید اللہ کے ماننے والی بن جائے۔ اور پھر ایک وقت آیا، طائف کی بستی وہ ساری کی ساری انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ محترم ساتھیوں، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے گناہ اس امت کے اندر ہیں، اللہ تعالیٰ وہ عذاب نہیں اتارتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے کچھ نہ بھی کہیں، آپ کا وجود ہی باعث رحمت ہے۔ آپ اپنی امت کے لیے اللہ سے کوئی التجا بھی نہ کرتے تو آپ کے وجود کو ہی اللہ نے رحمت بنایا ہے، اور وہ ایسی رحمت تھی کہ مانگنے والوں نے عذاب منہ مانگا، وہ کہا کہ اگر تو سچا ہے تو عذاب لے آ، لیکن اللہ نے آگے سے جواب دیا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، جب تک آپ ان کے اندر ہیں میں ان پر عذاب نہیں اتارتا، آپ کا وجود ہی باعث رحمت ہے۔ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے رات کے وقت، اور پوری کی پوری نماز میں، اور پوری کی پوری نماز جتنی دیر آپ نے پڑھی اس آیت کو بار بار پڑھتے رہے، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لهم فإنک انت العزیز الحکیم، اللہ اگر تو ان کو عذاب دے تو تیرے بندے ہیں، اور اگر تو معاف کر دے تو تو بہت زیادہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ پڑھ رہے ہیں حتیٰ کہ رکوع اور سجدے میں قرآن پاک کی تلاوت نہیں کی جا سکتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق، لیکن اس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع اور سجدے میں بھی یہ آیت بار بار پڑھی، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لهم فإنک انت العزیز الحکیم۔ بالآخر اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور کہا کہ جا کے پیغام دو سنرضیک فی امتک، ہم آپ کو آپ کی امت کے حوالے سے راضی کریں گے، ہم خوش کریں گے۔ وہ کیا خوش کریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا اور سجدے میں وہ کلمات کہوں گا جو اللہ مجھے اس وقت وہ الہام کریں گے، اور اس کے بعد اللہ خود کہیں گے ارفع راسک یا محمد سل توتا واشفع تشفع، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھاتے ہی جو پہلی بات کہیں گے، آج یقین جانیں میں اور آپ کوئی ایسی مشکل ہو تو سب سے پہلے ہم اپنی اور اپنی اولاد کے بارے میں سوچیں گے، ہم اپنے بیوی بچوں کے بارے میں سوچیں گے، ہم اپنے رشتہ داروں میں، اگر انسان کو کوئی مفاد ملے نا اور اس مفاد کو اس نے کسی جگہ بانٹنا ہو تو سب سے پہلے وہ اپنوں کو ترجیح دیتا ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھاتے ہی کہیں گے اللہم امتی، اللہ میری امت کا مسئلہ حل کر، یہ نہیں کہیں گے اللہ میری بیٹیوں کا مسئلہ حل کر، میری بیویوں کا مسئلہ حل کر، نہیں، اٹھتے ہی کہیں گے کہ اللہ میری امت کا مسئلہ حل کر۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی ہے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، اطاعت کریں، جو آپ کے فرامین ہیں جو ہم تک پہنچ چکے ہیں ہم حد الوسع کوشش کریں کہ ان کے مطابق اپنی عملی زندگی بنائیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔